امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ان کے بڑے بھائی حضرت حسن کی ولادت کے 10 مہینے اور 10 دن بعد مدینہ منورہ میں سن 4 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دی جانے لگی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ عباس ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور بڑا عجیب خواب دیکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، یا رسول اللہ تعبیر بتائیے، بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ فرمایا اب سناؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے بدن کا ٹکڑا کٹتا ہے اور میری گود میں آ کر گرتا ہے۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، وہ آپ کی گود میں کھیلے گا۔ پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا، زوجہ نبی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زوجہ ابو بکر حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے داعیہ کا کردار ادا کیا۔ پھر جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ آئے، آپ نے گود میں لیا اور اپنے لعاب دہن سے حضرت حسین کو گٹی دی۔ آج اگر کسی بچے کو بڑی اعلیٰ گٹی نصیب ہوتی ہے تو وہ شہد کی ہو جائے گی، کسی کی ماں کی منہ کی کوئی گٹی ہو جائے گی، یا کسی اللہ کے ولی کی طرف سے گٹی ہو جائے گی، لیکن حضرت حسین کا اعزاز یہ ہے کہ ان کو گٹی اللہ کے نبی نے دی۔ پھر دائیں کان میں اذان پڑی، 7ویں دن عقیقہ کیا اور بال منڈوائے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تارا تھے۔ آپ کی مسکراہٹوں کی واحد وجہ حضرت حسین تھے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور کی حضرت حسین سے ایسی محبت تھی کہ ایک مرتبہ رات کو میں حضور کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی تو حضور باہر آئے تو آپ نے کندھے پر کوئی چیز اٹھائی ہوئی تھی، اس کے اوپر کپڑا تھا۔ تو میں نے جب بات مکمل کی، جانے لگا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو نیچے سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر باہر نکالا اور مسکرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت تھی۔ حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں دعوت پر جا رہا تھا، راستے میں حضرت حسین کو کھیلتے دیکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑنا چاہا، وہ بھاگنے لگے، حضور بھی بھاگنے لگے، بالآخر پکڑا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضور نے ایک ہاتھ گدی پر اور ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور حضرت حسین کے لبوں کو بوسہ دیا۔ اس موقع پر فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں، اور دعا دی کہ اللہ جو حسین سے محبت کرے آپ اس سے محبت فرمائیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبتیں تھی حضرت حسین کے ساتھ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھانے آئے تو کندھوں پر حضرت حسین تھے۔ حضور آئے، مصلی پر کھڑے ہوئے تو دائیں طرف بٹھا دیا۔ پھر جب سجدے میں گئے، نماز شروع ہوئی، سجدے میں گئے، حضرت حسین حضور کی کمر پر بیٹھ گئے۔ سجدہ اتنا لمبا ہوا کہ حضرت شداد فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید مجھے ہی کوئی غلطی لگ رہی ہے۔ میں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ حسین حضور کی کمر پر بیٹھے ہیں۔ نماز کے بعد حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا نماز کا طریقہ بدل گیا، حکم بدل گئے یا احکامات کا نزول ہو رہا تھا؟ حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، وہی پرانا طریقہ ہے، بس میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ حسین کو اپنی کمر سے اتاروں، اس لیے سجدہ لمبا ہو گیا۔ حضرت حسین وہ ہیں کہ فرشتے بھی جنہیں داد دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور حضرت حسن اور حسین کی کشتی میں حضرت حسن کو شاباش دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ شاباش جلدی کرو۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، آپ حسین کی طرفداری کریں، آپ حسن کی طرفداری کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ حسین کی طرفداری جبرائیل کر رہے ہیں اور جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ شاباش جلدی کرو، اس لیے میں حسن کو داد دے رہا ہوں کہ شاباش جلدی کرو۔ حضرت حسین کی شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں کربلا کے اندر ہوئی۔ یزیدی افواج نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خاندان کے افراد سمیت شہید کر دیا۔ وہ شمر، وہ لعنتی، وہ بدبخت
جس کی سربراہی کے اندر 4000 کا دستہ موجود تھا، اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ پر شب خون مارا، جس کے نتیجے میں حضرت حسین کا پورا خاندان کربلا کی نظر ہو گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو اللہ نے جو حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے چلایا ہے۔ اللہ ہمیں حسینی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔